الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم دوستو عزیزو، دنیا کے اندر انسان کے سامنے مختلف حالات آتے رہتے ہیں، کبھی خوشیاں، کبھی غمی، اور کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، کبھی فراغت ہے، کبھی مشغولی ہے. مختلف حالات اور مختلف انسان کے اوپر مصیبتیں اور خوشیاں آتی رہتی ہیں. لیکن ان سب حالات کے اندر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خوشیوں کے اندر آپ کی خوشی کا منانے کا طریقہ کیا؟ اگر غمی آ گئی تو غم منانے کا طریقہ کیا؟ انسان طبیعت کے اعتبار سے الگ الگ طبیعت کے ہوتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جذباتی طبیعت کے، کچھ بہت نرم طبیعت کے، کوئی صلح والی طبیعت، کوئی پھر لڑائی فتنے فساد والی طبیعت. تو انسان اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے اپنے سکون کو حاصل کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو سکون اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ، اس کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر آدمی ان حالات کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا تو پھر اس کی پریشانی بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گی، تو اس کی خوشی بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گی. لیکن اگر طریقہ کار پیغمبر کریم کا نہیں اپنایا تو اس کو خوشی بھی فائدے کا سبب نہیں، غمی تو ویسے ہی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے. اس وجہ سے خاص طور پر اس چیز کا اگر آدمی خیال رکھے کہ میری خوشی غمی ہر حال اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں گزرے، تو اس کے لیے بھلائی ہے. اور اگر ہم اپنے طور پر جذبہ چاہت رکھیں گے کہ ہمیں دین ملے تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ بھی آسان کرتے ہیں. خود اگر ہمیں جذبہ نہیں ہوگا نا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. أَفَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم زبردستی تمہیں ہدایت دے دیں؟ أَنُلْزِمُكُمُوهَا، زبردستی تمہیں ہدایت دے دیں. وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم اس کو پسند نہیں کرتے. ایسا نہیں ہوتا. تھوڑی سی چاہت ہو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے. جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت کے برابر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گز کے برابر اس کی طرف آتے ہیں. اگر کوئی بندہ چل کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر کے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. تو اس وجہ سے ہم اگر اپنے اندر یہ جذبہ تڑپ رکھیں گے کہ ہمیں ہدایت ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے گی. لیکن اگر ہمیں خود ہی چاہت خواہش نہیں ہوگی تو پھر
سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، مسجد ساتھ میں ہے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، اذان ہو رہی ہے تو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب آپ کے اندر خود چاہت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں بنایا۔ چاہت تھی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوا؟ اس کو اندازہ تھا، اطلاع تھی کہ آخری کوئی نبی آنا ہے۔ اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کر کے معلومات کرو، کوئی آخری نبی، کوئی نیا آدمی، نئی باتیں کرنے والا کوئی بندہ ہے؟ وہ آیا، پیغمبر کریم کے ساتھ ملاقاتیں کیں، اور پھر جا کر کے واپس بھائی کو بتایا، حضرت ابو ذر کو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی باتیں سنی، شوق زیادہ پیدا ہوا، لیکن تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ میرے بھائی نے جو نمائندگی کی ہے یہ کافی ہے یا نہیں۔ خود آیا اور ملاقات ہو گئی، اور اتفاق ایسا تھا کہ ان زمانے کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نام لے کر کے کوئی بول دے کہ میں نبی پاک کا مہمان ہوں یا اس کے ساتھ ملنے کے لیے آیا ہوں، کافر برداشت نہیں کرتے تھے۔ 3 دن تک صرف اسی ہی کوشش میں لگا رہا کہ پیغمبر کریم کے ساتھ ملاقات بھی ہو جائے، کسی کو پتہ بھی نہ لگے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، آپ اندازہ کریں نہ ہوٹل ہے، نہ کوئی کھانا کھلانے والا ہے، کوئی صحابی مل جاتا ہے، کوئی بندہ مل گیا اس نے کھانا کھلا دیا تو کھلا دیا، نہیں تو بس۔ لیکن چاہت تھی، خود ہی چل کر کے آیا، انتظار میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے ہدایت مل جائے۔ آخر 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی اور مسلمان ہوا۔ حضرت سلمان فارسی تھا، یہاں فارس کا، ہدایت کی تڑپ تھی، کسی طریقے سے ہدایت مل جائے۔ اپنے ماں باپ کو دیکھتا کہ وہ تو آگ کو پوجتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی آگ جلتی ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے وہ جو جلنے کے اندر، زندہ رہنے کے اندر، موجود رہنے کے اندر ہماری محتاج ہے، ہم اسی کو بولتے ہیں کہ ہمارا ارے تو مشکل کشا ہے۔ آخر گھر سے بیزار ہو کر کے نکلا، کسی پادری کے پاس پہنچا، کسی عیسائی کے پاس، یہودیوں کے پاس، چلتے 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 کئی سال گزر گئے، اسی تڑپ کے اندر، خواہش کے اندر کہ مجھے ہدایت مل جائے۔ آخر جا کر کسی یہودی کے پاس غلام بن کر کے رہنے لگا، کسی نے اس کو پکڑ لیا، ڈاکوؤں نے، پھر اس کو بیچ دیا، ابھی بکتے بکتے جا کر کے مدینے میں پہنچا، وہاں غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن خواہش یہی ہے کہ مجھے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے۔ آخر جب ملاقات ہوتی ہے تو فوری طور پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ایک مرتبہ ہدیہ وغیرہ لے آتے ہیں، کھجور، حضرت یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ یہ ہم نہیں کھاتے، انبیاء کرام صدقہ زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے، ان کو دے دو، غریبوں کو کھلا دیا۔ سلمان کہتے ہیں کہ مجھے پہلے سے پتا تھا کہ انبیاء کرام صدقہ نہیں کھاتے ہیں، مجھے تسلی ہو گئی کہ واقعی اللہ کا نبی لگ رہا ہے۔ پھر دوسرے دن، 1-2 دن کے بعد پھر کھجور لے آئے، حضرت یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ پیغمبر کریم نے ساتھیوں کو بولا آ جاؤ کھاؤ میرے ساتھ، کھانے لگے اور کھا لیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ ابھی مالک جس کے پاس رہ رہا ہے اسے چوری چھپے آ رہا ہے، اس کو پتہ نہ لگ جائے ورنہ مجھے باندھ دے گا، مجھے یہاں آنے نہیں دے گا۔ جب تڑپ ہے تو دیکھو کیسے خود ہی کوشش کرتے ہیں۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر پتہ لگ گیا لوگوں کو تو زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر ایک دن پھر آنا جانا جو ہوا، ایک دن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تشریف فرما تھے اور سامنے سے ہوا بھی بہت چل رہی تھی، یہ اسی تاڑ میں لگا ہوا تھا، موقع مل جائے تو پیغمبر کریم کے مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ پیغمبر کریم نے محسوس کر لیا اور فرمایا سلمان ابھی تک تیرے دل میں ایمان نہیں آیا، آ جاؤ یہ دیکھو، دکھایا، مسلمان ہو گیا۔
حضرت بلال حبشی دیکھو، حضرت ابو ہریرہ والے دیکھو، کتنے حضرت ابو ہریرہ اتنا بھوک پیاس میں رہتا تھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیغمبر کریم کے در کو، پیغمبر کریم کے مدرسے کو، پیغمبر کریم کے شاگردی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح سے ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا عبداللہ ابن سلام، قینقاع قبیلے کا تھا۔ اس کو بھی بڑی تڑپ ہوتی تھی کہ میں کسی طریقے سے ہدایت پہ رہوں اور ہدایت ہی کے مطابق زندگی گزاروں۔ اس کو پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے ہیں، آیا ملاقات کے لیے۔ جیسے ہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہتا ہے کہ جیسے میری پہلی نظر پڑی اللہ کے نبی پر چہرہ دیکھ کر کے میں نے بولا کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے۔ تڑپ تھی، اللہ تعالیٰ راستہ بنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی پیغمبر کریم کے مجلس میں بیٹھا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، نیا آدمی ہے، جیسے ہی بیٹھا تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ میں نے نصیحتیں سنی۔ وہ نصیحتیں جیسے سنی تو ایسی میرے دل کے اوپر انہوں نے اثر کیا۔ اسی ٹائم پر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا، میں مسلمان بنتا ہوں۔ اور وہی انسان کی کامیابی کے لیے، جنت کے لیے ایک بہترین ضمانت ہیں۔ ان چار چیزوں کو، جو چار نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، اسی کو اگر آدمی اپنا لے تو انشاءاللہ جنت ہی پکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ چار کام کرو، سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں تو جاؤ گے، لیکن پریشانی کے بعد نہیں، اور جہنم میں جا کر کچھ سالوں تک جل کر کے پٹائی شٹائی ہونے کے بعد نہیں، خوف اور پریشانی کے بعد نہیں، بڑی سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ دنیا میں چھوٹا موٹا کوئی امتحان ہوتا ہے، اس کا بھی کتنا ٹینشن ہوتا ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ تو وہاں کا وہ امتحان جہاں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے سارے لوگ، وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے پریشانیوں سے بچاؤ کے لیے بھی نسخے کے طور پر یہ چار چیزیں بتلائیں۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، صلوا الارحام، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، رشتوں کو جوڑتے رہو، وصلوا باللیل، رات کو نماز پڑھو، والناس نیام، لوگ سوئے ہوں۔ یہ چار کام اگر آپ نے کیے نا تو تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ، امن اور سکون کے ساتھ جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ سلام عام کرو۔ اب یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے، چاروں آسان کام ہیں۔ تھوڑا سا اپنے آپ کے خلاف اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، بس خود بخود ہو جائیں گے۔ ابھی سلام کرنے میں کون سا خرچہ آتا ہے، کون سی تکلیف ہے؟ کچھ بھی نہیں، جبکہ محبت ہے۔ جس کو سلام کرو گے خود اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی۔ آپ اس کو سلام کر رہے ہو، اس کو دعائیں دے رہے ہو، اس کو تمہاری دعا لگے نہ لگے آپ کو خود بخود ضرور لگ جائے گی۔ آپ نے بولا نا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تو وہ سلامتی کا حقدار ہو نہ ہو، اس پر سلامتی جائے نہ جائے آپ کے اوپر ضرور آئے گی، کیونکہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلام شروع ہوا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا سبق دیا کہ تم سلام کیا کرو۔ بات چیت بعد میں ہے، پہلے سلام۔ ابھی صرف ذہن کو تبدیل کرنا ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔
جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے گھر کو چھوڑ کر، دکان کو چھوڑ کر کے، کاروبار کو چھوڑ کر کے، کپڑے پاک کر کے اور وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، 10-15-20 منٹ تک یہاں نماز میں لگا رہتا ہے، اتنا کام کر سکتا ہے، وہ 2 سیکنڈ کا مفت کا سلام نہیں کر سکتا؟ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم اپنے دل کو، اپنے ذہن کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا۔ افش السلام، سلام کو رواج دو، عام کرو، گھر کے اندر بھی، بچوں کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی، عورتوں کے ساتھ بھی، اور اجنبی لوگوں کے سامنے بھی۔ پہلے سلام کرو، پھر کوئی بات کرو۔ صرف اتنا کہنا السلام علیکم، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اگر کوئی دکاندار ہوتا ہے تو اس کے پاس اگر کوئی سامان بکنے کا ہے، 1 روپے کے لیے کتنی مرتبہ اٹھتا ہے؟ 5 روپے کی چیز کے لیے، 10 روپے کی چیز کے لیے کتنی مرتبہ اٹھتا ہے؟ یہ ابھی جا کر کے سیٹ پہ بیٹھا، کوئی آ گیا سامنے سے، یہ 5 روپے کی یہ تو دے دو، اٹھ کر کے وہاں جاتا ہے، چیز اٹھا کر کے اس کو دیتا ہے۔ کیوں کہ 5 روپے کی چیز پر 8 نے آدھا روپیہ تو مجھے بھی نفع ملے گا، 1 روپیہ تو نفع ملے گا۔ 1 روپے کے لیے کتنی تکلیف کرتا ہے؟ تو جب سلام کرنے کے لیے مفت میں 1 نہیں 10 نے کیا مل رہی ہیں، تو اس کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ اور اگر تھوڑا سا اور ملا دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 20 نے کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نے کیا۔ اب تھوڑا سا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اطعموا الطعام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ۔ ابھی کھانا ہر بندہ کھا رہا ہے، اگر گھر کے اندر 5 فرد ہیں، 5 بندے ہیں تو 5 کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے۔ اگر چھٹا آ جائے تو اس کے لیے بھی تو کھانا بناتے ہیں نا۔ تو پھر ایک مہمان کے لیے اگر ہم نے کھانا بنا دیا، یا اللہ کے نام پر ایک ہی ہر وقت میں کسی ایک غریب کے لیے کھانا بھیج دیا، تو کون سا مشکل ہوگا؟ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ ہر محلے کے اندر غریب بھی ضرور ہوتے ہیں، امیر بھی ضرور ہوتے ہیں، یہ تو یقینی چیز ہے۔ غریب امیروں کے سوا، امیر غریبوں کے سوا نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ تو جس کے پاس مناسب طریقے سے کھانے پینے کا سامان ہے، وہ اپنے کھانے کے ساتھ ایک بندے کا اور کھانا بنا دیں، کون سا مشکل ہوگا؟ اور غریبی بھی ختم ہو جائے گی، اور ان غریبوں کے، ان بھوکوں پیاسوں کے دل سے جو محبت سے دعا نکلے گی نا، اس میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کوئی ایک شخص تھا، اس کا بیٹا کہیں چلا گیا، کسی نے بتایا کہ وہ یار میں نے دیکھا تھا، وہ سمندر کی طرف جا رہا تھا، کوئی کشتی وغیرہ تھی اسی میں، لیکن طوفان بہت زیادہ ہے، خطرہ ہے کہ وہ آج بچ نہیں سکیں گے۔ یہ جلدی جلدی بھاگا، جا کر کے امام صاحب کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی کرے، مجھے یہ پریشانی ہے، میرا بیٹا باہر گیا ہوا ہے، سنا ہے کہ وہ سمندر کی طرف چلا گیا ہے اور طوفان بھی لگ رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت کیا صدقہ کروں، میں بالکل غریب ہوں۔ بولا گھر میں کھانا تو پکاتے ہو نا؟ بولا اس کھانے میں سے کچھ صدقہ کرو۔ یہ جلدی سے بھاگا، جا کر کے 2 روٹی گھر سے نکال کر کسی غریب کو بھیج دی۔ تو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ بچہ واپس آ گیا۔ تو بیٹے سے پوچھا بتاؤ بچہ کیا ہوا، کہاں تھا؟ بولا ابو جا رہا تھا یہ سمندر کی طرف، پھر اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے میں بھی کشتی میں بیٹھ گیا، بڑا خطرناک طوفان چلنے لگا، کشتی نیچے اوپر ہو رہی تھی، سب نے بولا ابھی پکا پکا ہم مریں گے۔ وہاں ہمیں کوئی آواز سنائی دی، اس آواز میں یہ باتیں آ رہی تھیں
کہ یہ صدقہ قبول ہو گیا، صدقہ قبول ہو گیا۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ طوفان تھمنے لگا، آہستہ آہستہ پانی اپنے نارمل شکل پہ آ گیا، پھر ہم واپس آ گئے، باہر آ گئے، اللہ نے بچایا، ورنہ بچنا مشکل تھا۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ آپ کی 2 روٹی کا صدقہ روزانہ کتنا کچھ آپ کے گھر کے اندر پکتا ہے، اس میں سے اگر ذرا سا کسی غریب کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیا نا تو اتنی بڑی مصیبتیں ٹل سکتی ہیں۔ اور اس طرح کی کئی مصیبتیں ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے، اور دینے والا اللہ ہے تو پھر بڑھانے والا بھی اللہ ہے۔ اس وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر دو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا کر دیں گے۔ آپ تھوڑا صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت بڑھا کر کے اس کا اجر اور ثواب عطا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا سخی ہے، صرف آپ کو آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ تیسری چیز صلہ الارحام، رشتوں کو جوڑے رکھو، رشتوں کو جوڑے رکھو، یہ جنت میں جانے کی گارنٹی ہے، رشتوں کو توڑو نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اسی کو فرشتوں نے آ کر کے بتایا، 2 بندے آئے ایک کیس لے کر کے، فریاد لے کر کے، حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، تو فرشتے نے آ کر کے بتایا کہ یہ بندہ ابھی کچھ دنوں میں مر جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، خیر، ان کا فیصلہ کر دیا، وہ چلے گئے۔ 1-2 سال کے بعد وہ بندہ نظر آیا، اسرائیل سے پوچھا، اسرائیل تو نے بولا تھا کہ یہ مر جائے گا، یہ مرا تو نہیں؟ تو اس نے بولا کہ اسی نے جس کے ساتھ رشتہ ٹوٹا ہوا تھا اس کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا، اس وجہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بڑھا دی۔ ابھی آپ اندازہ کرو کہ اگر زندگی کو بڑھانے کا آپ سوچتے ہو نا تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو اور ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ باقی اس کے اوپر وہ یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ زندگی تو ایک دن آگے پیچھے نہیں ہوتی، پھر اس کی بڑھ گئی کیسے، اس کے پھر مفسرین کرام مختلف جوابات دیتے ہیں۔ زندگی بڑھا دی مانا یہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ اس وقت میں ایسا کام کرے گا، پھر اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، تو بھی ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی بڑھا دی جائے گی، یعنی اس کی برکتیں بڑھا دی جائیں گی، اس کی برکتیں بڑھا دی جائیں گی۔ یہاں پر اسی کے لیے وہ 20 سال تک بعد میں 20 سال تک زندہ رہا، مطلب 20 سال تک اس کے اعمال اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں، اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے رشتے کو جوڑا تھا۔ ابھی اگر ہمارے ساتھ کسی رشتہ دار کی کوئی ناراضگی ہے، اس کو بنانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا کریں گے، اعمال بڑھا دیں گے۔ مرنے کے بعد بھی جب تک اس کے ساتھ اس کا آپ کے ساتھ لیے یعنی نیک تمنائیں ہوں گی، آپ کے لیے دعائیں، آپ کے لیے اجر اور ثواب بڑھتا رہے گا۔ اور دین سے دور ہونے کی وجہ سے مصیبت یہ ہے کہ آج کل ماں باپ کے ساتھ بھی لوگ رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بہن بھائی آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، حالانکہ کتنی اہم ترین نصیحتیں ہیں قرآن کی، حدیث کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
ماں کی خدمت کی وجہ سے ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر کے اس کو میرے سلام کہنا اور اس کو بولنا کہ میرے لیے دعا کرے۔ ایک شخص بزرگ تابعی ہے، صحابہ کا شاگرد، اس کا نام ہے اویس قرنی، ماں کی خدمت میں لگا رہتا تھا، ہدایت کی طلب تڑپ تھی۔ اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما چکے ہیں، تو ماں سے عرض کیا امی میں جاؤں پیغمبر کریم سے مل کر آؤں؟ ماں نے بولا کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، لیکن میرے پاس یہاں اور کوئی خدمت کے لیے نہیں ہے، زیادہ وقت وہاں ٹھہرنا نہیں، جلدی واپس آ جانا۔ ابھی یہ روزانہ جاتا ہے، باہر نکل کر کے تھوڑا آگے پہنچتا ہے، پھر جھٹکا لگتا ہے پتہ نہیں امی کے پاس کوئی نہیں ہوگا، مجھے کتنے دن لگیں گے، واپس آ جاتا۔ اس طریقے سے کچھ مرتبہ ایسا ہوا۔ ایک مرتبہ تو چلتے چلتے جا کر کے مدینہ منورہ پہنچا، وہاں پتہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں۔ ابھی سوچنے لگا کیا کروں، یہاں ٹھہر جاؤں پیغمبر کریم کے انتظار میں، اللہ کے نبی ہیں، یا امی کی خدمت کے لیے وہاں جاؤں، واپس کیا کروں؟ سوچتے سوچتے واپس چل پڑے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ان کو اطلاع دی گئی کہ حضرت ایک شخص آیا تھا، وہ آپ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ملاقات نہیں ہے اور ماں کی خدمت کی وجہ سے واپس چلا گیا۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا، اس کو دعائیں بھی دیں، اور حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا عمر، علی، اس بندے کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہو تو اسی کو میرے سلام کہنا، سبحان اللہ، اور اس کو کہنا کہ میرے لیے وہ دعا کرے، اسے دعا کرانا۔ اور پھر آگے جا کر کے حج کے موسم میں اس اویس قرنی کے ساتھ حضرت عمر والوں کی ملاقات ہوئی، اور ان سے جا کر کے درخواست کی، اور ان کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ بھی تھا، قمیص یا کوئی اور چیز، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، اور ان سے جا کر کے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے لیے بھی دعا کرو، اس نے آپ کو سلام کہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ 3 چیزیں یہ ہو گئیں۔ چوتھے نمبر پر جنت کمانے کا نسخہ، صلو باللیل، رات کے ٹائم پر تہجد پڑھا کرو، نمازیں پڑھا کرو۔ والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں اور آپ عبادت میں لگے رہو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بھلے تھوڑی دیر کے لیے ہی ہو۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میری اللہ سے محبت ہے اور رات کی عبادت نہیں کرتا تو یہ جھوٹا ہے، تو یہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے لحاظ سے اگر کسی کے ساتھ آپ کی محبت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ محبت ہے، تو پھر ان کے بغیر باہر نہیں رہتے ہو، بھائی میں فارغ ہو گیا ہوں گھر پہنچوں۔ اگر کسی بزرگ سے محبت ہے تو جب تک اس کا دیدار نہیں کرتے تب تک آپ کو سکون نہیں آتا، محبت ہے نا۔ ایک بوڑھا تھا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتا، آ کر کے بیٹھا رہتا، کچھ بولتا نہیں، بیٹھ کر کے چلا جاتا۔ کافی مرتبہ جب ایسا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے پوچھ لیا کہ آپ آتے ہو کچھ بولتے نہیں ہو، بیٹھ کر کے چلے جاتے ہو، کیوں؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول گھر میں ہوتا ہوں مزہ نہیں آتا، یہاں آتا ہوں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں مزہ آ جاتا ہے، پھر دیکھ کر کے چلا جاتا ہوں۔ تو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ ملنے کا شوق ہوتا ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کا شوق کیوں نہیں؟ پھر رات کے ٹائم پر کچھ ذکر و اذکار، نماز وغیرہ کیوں نہیں؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے تو رات کو کچھ نہ کچھ ضرور ذکر و اذکار کیا کریں، تہجد پڑھا کریں۔ باقی یہ بہانہ کہ دن کو پورا دن کام میں لگا رہتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا، رات کو اگر نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا تو اس کی وجہ سے پھر میری نیند کم ہو جائے گی، اس کی پرواہ نہ کرو، وہ نیند پوری کرانے والا اللہ۔
آپ کی اگر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نیند کم ہو گئی نا تو آپ کو 2 گھنٹے کا اضافی اللہ تعالیٰ سکون دے دیں گے. اس وجہ سے اس کی خیال نہ کریں. آپ تجربہ کر کے دیکھیں. آپ جس دن ویسے 6 گھنٹے سوتے ہیں، تہجد کی وجہ سے اگر 5 گھنٹے سوئے نا تو آپ کو 7-8 گھنٹے کے برابر آپ کو سکون ملے گا. پورا دن تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ گزرے گا. حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ کا ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ اسی نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ جنت میں مجھے کون عورت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے اسی کو دل میں ڈالا کہ وہ فلاں جگہ ایک خواب میں دکھا دیا، وہ فلاں جگہ پر کی کوئی عورت ہے، یہ تیرے ساتھ جنت میں نکاح میں ہوگی. یہ وہاں چلا گیا، جا کر کے معلومات کی واقعی اسی طرح کی عورت ہے، یہ بکریاں وغیرہ چرا رہی ہے، بوڑھی ہے. تو جیسے وہاں پہنچا تو اس عورت نے بولا ابراہیم کیسے آنا ہوا؟ یہ حیران ہو کر کے پوچھنے لگا کہ تجھے کیسے پتہ لگا کہ میں ابراہیم ہوں؟ تو اس نے بولا کہ جس نے تجھے خواب میں بولا نا کہ تیری شادی کسی کے ساتھ ہوگی، اسی نے مجھے بھی بتایا ہے. تو اس نے بس اتنی جب بات ہو گئی تو اس سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں. بولا بس اتنا خیال کر کے رات کی نماز کو کبھی چھوڑنا نہیں، رات کی نماز کو کبھی چھوڑنا نہیں. آج کل بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں جو رات کی عبادت سے 2 رکعت تہجد سے محروم ہیں. کیوں؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے. کیونکہ رات کی عبادت جو یہ پیار کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ملاقات ہے. تو یہ پیار ان کو ملے گا جو پیار کے لائق ہوں. ایک بزرگ نے بولا کہ کئی مہینوں تک مجھے تہجد کی توفیق نہیں ملی، پابند تھا، لیکن کئی مہینوں تک میں محروم ہو گیا. پھر روتا رہا، اللہ کیا ہو گیا، کیوں مجھے رات کو تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلتی؟ آنکھ کھلتی بھی ہے تو توجہ نہیں جاتی اور وہ نماز کے لیے دل نہیں کرتا. پھر اس کے دل میں ڈالا کہ تو نے جو بدگمانی کی ہے نا مسلمانوں سے، اس کی سزا ہے. بدگمانی کی ہے. اور آج ہم میں سے کون ہے جو بدگمانی سے بچا رہے؟ ہر ایک کے اندر بدگمانی، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہوگا، یہ اس نے اس وجہ سے کیا ہوگا. پھر نتیجہ یہ ہے کہ اس قرب سے، اس پیار سے محروم ہو جاتے ہیں. خیر اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی اور سکون کے ساتھ جنت کمانے کا نسخہ بتایا. افشوا السلام، سلام کو عام کرو. اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ اپنے طاقت کے مطابق، جو بھی ہے ضرور کھلاؤ، ضرور کھلاؤ جتنا بھی ہو سکے. اور صلوا الارحام، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، زندگی میں برکت ملے گی. وصلوا باللیل، رات کے ٹائم پر نماز پڑھا کرو تو پھر جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے بسلام، سلامتی کے ساتھ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان 4 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد. لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.